أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 30 سے آج ہماری تفسیر ہوگی. جیسا کہ یوسف علیہ السلام خواب میں چاند ستارے سب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. پھر یہ یوسف علیہ السلام اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نصیحت کے طور پر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. کیونکہ یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو پلاننگ کی وہ اپنے والد کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ ابو جان ہم یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے بلا کر لے جانا چاہتے ہیں. جس طرح ہم کھیلتے ہیں میدان میں ہم یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا جنگل میں جا کر جو ہے نا کھائیں گے پئیں گے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھیلیں گے. پھر جو ہے نا آخر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جنگل لے کر جاتے ہیں. جا کر پورے بھائی جو ہے نا کنواں میں پھینک دیتے ہیں. پھر جو ہے نا اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے مدین سے آ کر جو ہے نا جب کنواں میں جب ہم بغیٹ ڈالتے ہیں نا اس طرح ڈول کنواں میں ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں یوسف علیہ السلام ہے. جب وہ پانی نکالنے والا جس کا نام مالک ہے وہ جب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ہاں بشرا یا بشرا ہذا غلام, یعنی کہ غلام جو کنواں میں ملا ہے خوش ہو جاتا ہے وہ مالک. پھر جو ہے نا وہ لے کر چل جاتا ہے. جیسا کہ اس کے بعد واقعہ اور بھی کئی چیزیں ان کے بیٹے خود جو ہے نا ان کو سیل کر دیتے ہیں اور شروع بثمن اور مالک جو ہے نا مصر کو لے کر جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کو. مصر میں جا کر جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو سیل کر دیتا ہے. کس کے پاس؟ ایک عزیز مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے خزانے کا دیکھ بھال کرنے والے جن کا نام قطفیر ہے ان کو سیل کر دیتا ہے. اور وہ جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا اپنی بیوی زلیخا سے کہتے ہیں کہ اس بچے کی پرورش کرو, اچھا کھانا اچھا کپڑا سب کچھ اچھا دو, انشاءاللہ ہم اس بچے کو جو ہے نا بیٹا بنا لیں گے. کیونکہ اس قطفیر کے پاس بیٹا نہیں تھا. تو اس طرح جو ہے نا آخر میں کیا ہوا کہ جو ہے نا وہ بچہ کئی سال گھر میں تھا تو جو ہے نا زلیخا جو ہے نا ان سے زنا کرنے کا ارادہ کرتی ہے. پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں. پھر جو ہے نا بادشاہ کے پورا قصہ جو ہے نا معلوم ہو جاتا ہے. پھر جو ہے نا جب معلوم ہوا کہ واستبق الباب وقدت قمیصہ, جب زلیخا زنا کرنے کے لیے آتی ہے تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگتے ہیں, دروازے کے پاس آتے ہیں. وہاں ان کے شوہر ان کو مل جاتے ہیں. پھر جو ہے نا اس طرح کی پوری بات چیت ہوتی ہے. پھر جو ہے نا وہاں ایک داڑھی والا گواہی دیتا ہے اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں, تمہاری جو بیوی ہے وہ جھوٹی ہے. یہی ہوا کہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو تب یہ بادشاہ سمجھ گیا کہ جو ہے نا میری بیوی جو ہے نا غدار ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ بادشاہ زلیخا جو ہے نا زلیخا سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا واستغفری لذنبک, تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف اس واقعے کو تم کسی کے پاس بیان نہ کرو. لیکن اس کے بعد چند دنوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس واقعے کے بعد لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو جاتا ہے. مصر میں جو ہے نا عورتیں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں. دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کرتی ہے. پورے مصر میں جو ہے نا یہ چرچا ہونے لگتا ہے. پورے مصر میں جو ہے نا ایک عزیز مصر کی بیوی اس طرح کام کرنا چاہتی ہے اب ایک غلام کے ساتھ, کیونکہ اس زمانے میں غلام حقیر ہے, ایک حقیر غلام کے ساتھ وہ زنا کرنا چاہتی ہے. پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی. کس نے مشہور کیا؟ مفسرین نے کہا کہ جو داڑھی والا جو گواہی دیا تھا اس نے مشہور کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس محل میں جو عورتیں تھیں انہوں نے جو ہے نا باہر یہ بات بتا دی تھی, باہر جو ہے نا یہ بات بتا دی تھی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں خود زلیخا جو ہے نا باہر جا کے فخر سے کہتی تھی میں نے جو ہے نا اس کو زنا کے لیے ابھارا, اس طرح نعوذ باللہ. یعنی کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا زلیخا اور یوسف علیہ السلام, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو زنا پر بھڑکایا, یہ واقعہ پورے مدینے میں پورے مصر میں جو ہے نا مشہور ہو گیا. اور عورتیں بات کرنے لگی ایسا قصہ ہوا کرتے, عزیز مصر کے ساتھ ایسا قصہ ہوا کرتے, وہ ایک یوسف علیہ السلام کو بھڑکانے لگی کرتے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا پورے مدینے میں پورے مصر میں جو ہے نا واقعہ مشہور ہونے لگا. دیکھیے وقال نسوہ مطلب عورتیں کہتی تھی فی المدینہ, مدینہ میں کہ مصر میں, یعنی کہ عورتیں مصر میں بات کرتی تھی. کیا بات کرتی تھی؟ یعنی کہ یہاں جو ہے نا
مصر والی عورتیں آپس میں بات کرتی تھی. نسوہ مطلب عورتیں. کیا بات کرتی تھی عورتیں؟ امراۃ العزیز، عزیز کی جو بیوی ہے، یہ عزیز ہے جو مصر ہے اس کی جو بیوی ہے، اس نے تراودو بھڑکایا ہے. کسے؟ فتح. فتح مطلب غلام کو. کس کو؟ یوسف کو. یعنی کہ پورے عورتیں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں. عزیز مصر کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا فتح بھڑکایا ہے عن نفسہ. یعنی کہ عزیز مصر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا اس طرح جو ہے نا زلیخا نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے. عورتیں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں. کہاں؟ مصر میں. پورے عورتوں میں یہ بات عام ہو جاتا ہے، پورے عورتوں میں یہ بات جو ہے نا مشہور ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک مشہور ہوتا ہے کہ قد تحقیق ہے شغفہا. شغف بولتی جو ہے نا محبت. یہ جو حبا یعنی کہ زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت جا بسی ہے. یاد رکھیں، زلیخا کے دل میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی محبت اندر جا چکی ہے. یعنی کہ زلیخا بہت زیادہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے محبت. شغف کا مطلب دل کے اندر اتر جانا. یعنی کہ زلیخا بہت زیادہ جو ہے نا یوسف سے محبت کرتی ہے علیہ السلام. یعنی کہ اس طرح کی باتیں مصر میں عورتیں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. بات کرنا شروع، یعنی کہ پورے مصر میں جو ہے نا یہ بات مشہور ہوتی ہے. انا لنراہا، بے شک لنراہا، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں. کس کو؟ جو زلیخا ہے. فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں ہے. یعنی کہ مصر میں عورتیں بات کرتی ہیں. ایک عزیز مصر کی بیوی ایک غلام سے زنا کرنے کا ارادہ کرتی ہے، بلکہ خد شغف یہاں تک کہ اس زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت اندر جا چکی ہے. یعنی شغف کا مطلب اندر جانا. جیسے کہ عبداللہ بن عباس فرماتی کہ حب قاتل، یعنی کہ ایسی محبت جو انسان کو قتل کر دے، یعنی برباد کر دے. زلیخا اتنی زیادہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، یہ پورے مصر میں جو ہے نا بات مشہور ہونے لگتی ہے. اب دیکھیے، جب بات مشہور ہوتی ہے تو زلیخا کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں. فلما، پس جب، سمعت، سمیت کا مطلب بتا دی، سمیت کا مطلب سننا نہیں، یعنی کہ یہاں اخبرت کا معنی میں. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ جب بتایا گیا کن کو؟ زلیخا کو. بمکرہن، تمہارے بارے میں لوگ جو نا چھپ چھپ کے بات کر رہے ہیں. ابھی مکر کا معنی چھپ چھپ کے، یعنی کہ جب زلیخا کو بتایا گیا کہ تمہارے بارے میں مصر میں جو نا لوگ بات کرتے ہیں، تم نے ایسا کیا کرتے، تم نے مصر کی، تم عزیز مصر کی بیوی ہے لیکن تم نے غلام کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کیا کرتے. یہ پورے باتیں جو نا مصر میں مشہور ہو چکی ہے. یہ بات زلیخا کو بتایا گیا. فلما، پس جب، سمعت یعنی کہ بتایا گیا، بمکرہن یعنی کہ جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ جو نا میرے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، تو زلیخا نے کیا کیا؟ ارسلت الیہن، یعنی کہ تمام عورتوں کو زلیخا اپنے محل میں بلاتی ہے. جب زلیخا کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو زلیخا تمام عورتوں کو جو ہے نا اپنے محل میں بلاتی ہے. محل میں تمام عورتیں آ جاتی ہیں، ان کو کھانے کا انتظام کرتی ہے زلیخا. ہر چیز، سب کچھ جو ہے نا کھانے کا انتظام کرتی ہے. اور جو ہے نا سب کے لیے ایک تکیا، جیسا کہ مہمان خانہ ہوتا ہے اس طرح سب کے لیے ایک تکیا، سب کے لیے ایک ٹیبل، اس طرح تمام کو جو ہے نا کھانے کا انتظام کرتی ہے. اور یعنی کہ مصر کی عورتوں کو زلیخا بلاتی ہے. یعنی کہ جب زلیخا کو معلوم ہوا لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو پوری عورتوں کو بلاتی ہے زلیخا، محل میں بلاتی ہے، دعوت کا انتظام کرتی ہے. اور سامنے ٹیبل رکھتی ہے. ٹیبل میں ایک اتروج، ایک فروٹ سے، اتروج ایک فروٹ سے، اگر یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. میں بھی گروپ میں جو ہے نا سینڈ کروں گا. اتروج ایک فروٹ سے، وہ فروٹس بھی رکھتی ہے زلیخا ہر عورت کے سامنے. ساتھ میں ایک چاقو بھی رکھتی ہے، فروٹس بھی رکھتی ہے اور چاقو بھی رکھتی ہے. اور تمام عورتوں کے سامنے ایک فروٹ سے ایک چاقو جو ہے نا رکھتی ہے. دیکھیے، جب فلما، پس جب معلوم ہوتا ہے زلیخا کو لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ارسلت الیہن، تمام عورتوں کو جو ہے نا اپنے محل میں بلاتی ہے. واعتدت یعنی کہ تیار رکھتی ہے، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئا یعنی کہ ہر قسم کا سامان ٹیک لگانے کے لیے. یعنی کہ جیسا کہ مہمان کے لیے چھوٹا چھوٹا تکیا ہوتا ہے مہمان خانہ میں جیسا ہوتا ہے، اس طرح جو نا عورتوں کو جو نا مہمان نوازی کا انتظام کرتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے. پورے عورتوں کو کھانے کا انتظام کرتی ہے. متکئ مطلب کھانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے رہنے کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے کھانے کا سب کچھ جو ہے نا انتظام کرتی ہے ان عورتوں کے لیے زلیخا. پھر اس کے بعد زلیخا کیا کرتی ہے؟ وہ دیتی ہے کل واحدہ، ہر عورت کو، منہن
जितनी भी औरतें आकर थी, हर औरत को जो है ना सिक्कीन, एक चाकू देती है। यानी कि जुलेखा तमाम औरतों को बुला के बिठाती है, फिर उसके बाद हर औरत के सामने उतरुज, एक फ्रूट रखती है, और सिक्कीन, एक खजूर, एक चाकू जो है ना उनको देती है। अब फिर अब क्या करती है जुलेखा, बोलती है कि जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला कर लाओ। तो जो ना यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं। जब पूरी औरतें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, फ़क़त्तअना अयदियहुन, अपने हाथ को काट लेते हैं, अपने हाथ को काट लेते हैं। यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत होते हैं, वो देखकर जो ना वो अपने हाथ को काटते हैं। इसका दर्द भी उन औरतों को मालूम नहीं होता है। जितनी औरतें आकर थे, पूरी औरतें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हैं तो अपने हाथ को काट लेती हैं, उनको दर्द भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिल यूसुफ अलैहिस्सलाम से लग चुका है। फिर जब थोड़ी देर के बाद जब उनको तकलीफ होती है, तब मालूम होता है कि उनका हाथ कटा हुआ है। वही जो है ना यहाँ आयत में बताया गया, सबके हाथ में जुलेखा ने चाकू दिया, कहा कि वकालत, और जुलेखा कहती है कि उखरुज इलैहिन, उखरुज, निकल कर आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं, अलैहिन यानी कि तमाम औरतें बैठे रहती हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं। फलम्मा, पस जब, रअयनहु, जब वो उनको देखते हैं, जब पूरी औरतें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते हैं, अकबरना, उनकी अजीम खूबसूरती है, अकबर ना सबसे अजीम खूबसूरत है ना, इतने खूबसूरत लोग देखे ही नहीं अब तक। जब वो औरतें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती है कि अकबर ना, अकबर मतलब बड़ा, यानी कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हैं कि सबसे अजीम खूबसूरती जब देखते हैं, वक़त्तअना यानी कि क़त्तअना, काट लेते हैं, अयदियहुन्ना, उनके हाथों को। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं, पूरी औरतें अपने हाथ को काट लेती हैं। क्या उनको दर्द नहीं हुआ? अब चाकू लेके काट लेंगे तो दर्द होता है। क्या उन औरतों को दर्द नहीं हुआ जब उन्होंने चाकू से काट लिया? क्योंकि उनका दिल जो ना लगा हुआ था मोहब्बत में। जब इंसान का दिल किसी चीज में लग जाता है, उसकी दूसरी चीज की तकलीफ से नजर नहीं आती। इन औरतों का दिल जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में लग गया था, मोहब्बत में, तो जिससे वजह से उनको तकलीफ नजर नहीं आई। इस वजह से पूरा औरतें जो है ना हाथ काट लेती है। फिर बाद में जब थोड़ी देर के बाद जब उनको एहसास होता है खून का, तब उनको मालूम होता है कि हमने हाथ काट लिया। वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुलना, पूरी औरतें कहती है, हाशा लिल्लाह, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। हाशा लिल्लाह, यानी कि हाशा मतलब क्या अजीब मखलूक है, यानी क्योंकि वहां सब मर्द औरतें रहते थे, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कहा कि हाशा लिल्लाह, ये तो अजीब है, ये इंसान तो बड़ा अजीब है। हाशा मतलब अजीब, यानी कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। यानी कि हाशा का मतलब जो ना अल्लाह आजिज नहीं है, यानी कि अल्लाह किसी भी अल्लाह ताला लोगों को पैदा कर सकता है, कितनी भी खूबसूरती देकर अल्लाह ताला लोगों को पैदा कर सकता है। यानी कि जब ये देखते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को, पूरी औरतें कहती हैं कि हाशा लिल्लाह, क्या ही अजीब है, अल्लाह हर ऐब, यानी कि हाशा एक तस्बीह के तौर पर भी जो ना बाज लोगों ने कहा, यानी कि अल्लाह हर ऐब से पाक। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कोई अजीम चीज देखते हैं, माशाअल्लाह कितना बड़ा पहाड़ है, उस तरह उन औरतों ने कहा कि हाशा लिल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, कैसा अल्लाह ने पैदा किया है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी, आधी खूबसूरती अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। फिर उसके बाद औरतों ने कहा कि मा हादा बशरा, नहीं ये इंसान नहीं हो सकता, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ना इंसान नहीं हो सकते। इन हादा, नहीं है ये, इल्ला मलक, एक फरिश्ते ही करीम, ये बाइज्जत फरिश्ते होंगे। क्योंकि जब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपना हाथ काट लेती हैं, कहते ही औरतें ये इंसान नहीं हो सकता क्योंकि एक फरिश्ता है। क्योंकि हम जबकि उन्होंने फरिश्ते को नहीं देखा, लेकिन हमारा तस्वुर क्या है, एक फरिश्ता मतलब एक अजीम चीज होता है, उसकी खूबसूरती अजीब ही होती है। जैसे कि फरिश्तों के पर से जो ना मोती झड़ता है, जैसे कि तफसीर में पढ़ चुके हैं। यानी कि फरिश्ते मतलब एक खूबसूरती, इस तरह शैतान को तो एक बद शक्ल को जैसा, इस तरह जब उन्होंने देखा कि कहा कि जो ना ये इंसान एक फरिश्ता ही हो सकता है। तो जब जुलेखा सबको बुलाती है, बुलाकर चाकू देती है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को आने के लिए कहती है, तो जो ना पूरे औरतें अपने हाथ से जो ना अपने चाकू से अपने हाथ को कट कर लेते हैं। अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर तो जुलेखा कहती है
یہی تو خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے میں جو ہے نا ان کی محبت میں پڑ گئی تھی، لیکن تم میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان عورتوں سے زلیخا کہنے لگی تم جو ہے نا یہ ایک مرتبہ خالی دیکھے بس، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میں نے کئی سال ان کے ساتھ تھی، کیا میں ان کی محبت میں نہیں پڑ سکتی؟ زلیخا نے کہا کہ قالت، کہتی ہے زلیخا فذالک، یہی ہے وہ، لمتننی فی، الذی، جو، لمتننی، تم مجھے ملامت زدہ کرتی، تم مجھے برا بھلا کہتے ہیں اسی یوسف کے بارے میں۔ زلیخا نے ان عورتوں کو سمجھاتی ہے تم اس یوسف کے بارے میں، تم میرے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میں یوسف جو نا، میں نے یوسف سے زنا کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ، تم ایسا بات کر رہے تھے، جبکہ تم نے ایک مرتبہ دیکھا اپنے ہاتھ کٹ کر لیے، لیکن میں کئی سال لو ہمارے گھر میں تھے، کیا مجھے ایسا خیال نہیں آئے گا؟ یعنی کہ اس طرح جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا یہ باقی بیان کرنا چاہتی تھی، زلیخا جو ہے نا بیان کرنا چاہتی تھی جو ہے نا ایک معمولی انسان نہیں ہے، ایک غلام نہیں ہے، بلکہ ایک فرشتہ جیسا جو ہے نا ایک انسان ہے۔ قالت، زلیخا کہتی فذالک، یہی ہے وہ یوسف، الذی، جو، لمتننی، تم مجھے ملامت زدہ کر، تم مجھے برا بلا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں۔ ہاں، پھر زلیخا جو ہے نا ان عورتوں کے سامنے کہتی ہے میں نے، دیکھیں کھلم کھلا جو ہے نا وہ کہتی ہے میں نے یوسف کو زنا کی طرف بلایا، لیکن یوسف جو ہے نا وہاں سے بھاگ رہے تھے، وہاں سے بچ کر بھاگ، دیکھے وَلَقَدْ، تحقیق ہے، رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، یعنی کہ میں نے یوسف کو بلایا علیہ السلام۔ زلیخا کہتی ہے عورتوں کے سامنے میں نے یوسف کو بلایا زنا کی طرف، لیکن فاستعصم، لیکن یوسف بھاگ رہے تھے، فاستعصم، یوسف جو ہے نا مجھ سے بچ کر بھاگ رہے تھے۔ یعنی کہ وہ تمام واقعہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا زلیخا جو ہے نا عورتوں کے سامنے بتاتی ہے، پھر کھلم کھلا زلیخا جو ہے نا ایک اور مرتبہ زنا کی دعوت دیتی ہے، کھلم کھلا۔ دیکھیں شروع میں روم میں ہوا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، معلوم ہوا میک اپ کر کے آئی زلیخا، یا پہلا تھا۔ پھر تمام لوگوں کے سامنے زلیخا پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے اگر یہ یوسف دوبارہ مجھے جو ہے نا زنا کرنے سے روکے گا تو جو ہے نا میں یوسف کو جیل میں ڈالوں گی، یا تو میں اس کو ذلیل کر دوں گی۔ یعنی کہ دوبارہ پھر جو ہے نا یوسف کو جو ہے نا بھڑکاتی ہے۔ دیکھیں وَلَئِن، اگر، لم يفعل، اگر وہ نہیں کرے گا، ما آمرہ، جس کا میں حکم دیتی ہوں۔ پھر زلیخا کہتی ہے تمام عورتوں کے سامنے، دیکھیں تمام عورتوں کو بلاتی ہے، پھر زلیخا کہتی ہے دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے یوسف، پھر زلیخا کہتی ہے میں پھر یوسف کو بلاؤں گی، اگر وہ میرا حکم کو نہیں مانے گا لَيَسْجُنُنَّ، میں یوسف کو جیل میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَنَّ، اور ہو جائے گا من الصاغرین، ایک حقیر انسان ہو جائے گا۔ یعنی کہ دوبارہ جو ہے نا زلیخا یوسف علیہ السلام کو زنا پر بھڑکاتی ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں جبکہ پہلی مرتبہ ہوا شوہر کو معلوم ہو گیا، پھر زلیخا جو ہے نا زنا کی طرف اپنی زنا کی طرف جو ہے نا یوسف کو بھڑکاتی ہے۔ پہلی مرتبہ استبق الباب والف یا سیدہا لدى الباب، دروازے کے پاس ان کے شوہر ملے، شوہر نے کہا کہ توبہ کرو، سب کچھ کہا، پھر دوبارہ جو ہے نا یہی زلیخا یوسف علیہ السلام کو زنا پر بھڑکاتی ہے۔ کیوں؟ کیا شوہر کی بات نہیں سنتی ہے وہ؟ یہاں مفسرین نے کہا شوہر جب غلطی دیکھتا ہے بیوی پر ڈانٹے، یہاں انہوں نے اتنا نہیں ڈانٹا، انہوں نے کیا جب پہلی مرتبہ جب دیکھا خمیز پیچھے سے پھڑا ہوا تھا، معلوم ہو گیا جو نا ان کی بیوی جھوٹی ہے، ان کے شوہر نے کہا کہ توبہ کر لو، بس زیادہ جو نا ان کو سبق نہیں سکھائے، یعنی کہ ان کو برا یہ نہیں بولو، نصیحت نہیں کرے۔ یعنی کہ جب شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی میں کچھ غلط ہے، شوہر پر واجب ہے کہ نصیحت کرے۔ یہاں جو بادشاہ جب پہلی مرتبہ جب دیکھتے ہیں زلیخا کو، جب وہ بھڑکاتے ہیں، بولتی ہیں کہ گناہ پر توبہ کر لو، بس زیادہ نصیحت نہیں کرتے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ جو نا ہمت سے جو نا اس کی بیوی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو پھر بھڑکاتی، کیونکہ جب شوہر پہلی مرتبہ دیکھتا ہے بیوی میں کوئی غلطی، اسی وقت ڈانٹے، ایسا ڈانٹے کہ دوبارہ نہ کرے۔ کیونکہ یہاں عزیز مصر جو ہے نا کہا کہ جو ہے توبہ کر لو، اس طرح جو ہے نا بات چھوڑ دی وہیں پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے مفسرین نے کہا زلیخا کو ہمت آئی، پھر زلیخا جو ہے دوبارہ جو ہے نا کہا اگر یوسف مجھے میری طرف زنا کی طرف نہیں آئے گا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد قال، جب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں پھر یہ دوبارہ زنا کی طرف بلاتی ہے،
دعا کرتی ہیں کہ قال، کہتی ہیں کہ ربی، اے میرے رب، السجن، یہ جو جیل ہے، احب الی، مجھے زیادہ پسند ہے، احب، مجھے زیادہ پسند ہے، مما، جو، یدعوننی، جو یہ مجھے بلا رہی ہے زنا کی طرف۔ جب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں یہ زلیخا پھر زنا کی طرف بلاتی ہے، تو یوسف علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ، مجھے زنا سے بہتر جو نا جیل ہے، تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ دعا کرتی ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ زنا کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم گناہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن زنا کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، وَإِلَّا، یا وَإِلَّا کا اصل معنی ان لا، ان لا اصل جو معنی، اللہ کا ایک معنی اگر ہے، ایک معنی یہاں اللہ کا معنی مگر دی، اگر ایسا نہیں ہوتا، وَإِلَّا، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے، انی کیدہن، اے اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ سے دور نہیں کرتا، وَإِلَّا تصرف، دور نہ کرنا مجھ سے، کیدہن، ان عورتوں کا مکر، کیدہن، ان عورتوں کا پلاننگ، یعنی کہ بعد مفسرین نے کہا کہ جو جتنی عورتیں آ کر تھی، پوری عورتیں پھر یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دی، یہ پوری عورتیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کا مکر مجھ سے دور نہیں کرتا، اللہ جو ان عورتیں جو پلاننگ کر رہی ہے، پوری عورتیں، اگر ان کا مکر اگر تم مجھ سے دور نہیں کرتا، اسب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار جاہلوں میں ہو جاؤں گا، میرے شمار گنہگاروں میں ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ پوری عورتیں خواہش کرتی ہیں زنا کی، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب یوسف علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ پوری عورتیں مل گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تھا تو مجھے جیل میں ڈال دے، اور ان کا جو مکر ہے وہ جو ہے نا مجھ سے دور کر دے، اگر اللہ تعالیٰ تو ان کا جو مکر اگر مجھ سے دور نہیں کرے گا، اسبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، انسان کوئی فرشتہ تو نہیں، اللہ میں ایک انسان ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا جو مکر ہے، پلاننگ ہے، اگر تو مجھ سے اگر دور نہیں کرے گا، تو جو ہے نا نعوذ باللہ میرا شمار جو ہے نا جاہلوں میں ہو جاؤں گا، میں بھی جاہل ہو جاؤں گا، میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ فاستجاب له رب، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، فاستجاب، قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فصرف، پھیر دیتے ہیں، عنہ، یوسف علیہ السلام سے، کیدہن، ان عورتوں کی پلاننگ، یہ عورتیں زنا کرنے کی پلاننگ کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اللہ نے تمام پلاننگ جو نا الٹا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، دلوں کے وسوسے کو، دلوں کے خواہشات کو، سب چیز اللہ تعالیٰ جو نا جانتا ہے، انہو هو السمیع العلیم۔ پھر اس کے بعد اب کیا دیکھیے، اب یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں جیل کے، اب کیسا جیل میں گئے یوسف علیہ السلام، سوال اٹھتا ہے نا۔ اب یہ بادشاہ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا نے بھی زنا کی پلاننگ کی ہے، ہاں، پھر اس کے بعد یہ جو عورتیں جو آ کر تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ زنا کی پلاننگ کی ہے، اور عزیز مصر جو ہے نا، جو قطفیر، جو ان کا شوہر ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ تمام عورتوں کو میری بیوی کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ تمام وقال نسوۃ فی المدینہ، مدینے میں، مطلب مصر میں لوگ بات کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تب یہ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا میری بیوی کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، میری عزت کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، تو جبکہ یوسف علیہ السلام نیک ہی معلوم ہے ان کو، لیکن بادشاہ یہ سوچے بہتر ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں چھوڑ دیں گے، کب تک؟ جب تک لوگ جو ہے نا یہ بات نہ بھولے، جب بات بھول جائیں گے پھر ہم یوسف کو جو ہے نا جیل سے نکال لیں گے۔ تو اس وجہ سے بادشاہ نے کہا کہ یوسف تم جیل میں چل جاؤ، کیونکہ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے نا اب یہ تمام، اب یہ چھوڑے تو یہ بیویاں بھی جو ہے نا نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کریں گے، پھر اس کے بعد یہ میری بیوی کے بارے میں بات کریں گے لوگ، ہاں، جب تک یوسف علیہ السلام دکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، یہی تو یوسف ہے جو زلیخا جو ہے نا ان سے زنا کرنے کے ارادہ کی تھی، تو ان کی بیوی کو جو ہے نا بدنامی ہوگی، اس وجہ سے بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بہتر ہے تم جیل میں چل جاؤ۔ دیکھیے ثم، پھر بدا، ظاہر ہوتا ہے، لہم، ان کے لیے، من بعد، بعد اس کے کہ ما رأوا الآیات، جو انہوں نے دیکھا ہے نشانیاں،
یعنی کہ یہ عزیز جو بادشاہ جو نا قطفیر عزیز مصر بادشاہ جو نا جب وہ دیکھتے ہیں جو نا ان کی بیوی یوسف علیہ السلام سے زنا کی پلاننگ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی بیوی بدنام ہوتی ہے لوگوں کے سامنے، پھر جو ہے نا لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں ان کی بیوی کے بارے میں بات کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں بادشاہ جو نا یوسف علیہ السلام نیک ہیں، یہ تمام جو ہے نا معلوم ہے کن کو، بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا کہ بہتر ہے یوسف کو جیل میں ڈال دیں گے، لَيُسْجَنَنَّهُ، اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں جیل میں ڈالتے ہیں؟ تاکہ لوگ جو ہے نا یہ جو واقعہ بھول جائے، تاکہ لوگ جو ہے نا واقعہ بھول جائے، حتی حین، یہاں تک ایک وقت آ جائے، یعنی کہ ایک مدت تک، 1 سال 2 سال، تاکہ لوگ جو ہے نا یہ بھول جائے، تاکہ زلیخا کا جو واقعہ ہے لوگ بھول جائے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو نا جیل کا جو قصہ ہے، جیل میں 2 نوجوان داخل ہوتی ہیں ان کے ساتھ، یہ تمام واقعہ جو نا انشاءاللہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے، جب زلیخا زنا کا پلاننگ کرتی ہے تو اس کے بعد جیسا کہ معلوم ہوا کہ جو نا ان کے شوہر جو ہے نا، ان کے شوہر کو بھی معلوم ہوتا ہے، پھر ان کے شوہر کہتے ہیں کہ زلیخا تم توبہ کر لو۔ ہاں، پھر یہ جو بات ہے نا پورے مدینے میں، پورے مصر میں جو نا یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، زلیخا نے یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے نا ایک غلام سے زنا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو زلیخا نے کیا کیا، پورے عورتوں کو بلایا، یہی عورتیں بات کر رہے تھے نا، تو پورے عورتوں کو جو نا زلیخا اپنے گھر میں بلاتی ہے، بلا کر دعوت رکھتی ہے، اور ساتھ میں ایک چاقو بھی، ایک اتروج، ایک فروٹ رکھتی ہے، اتروج ایک فروٹ جو ہے نا وہاں سامنے رکھتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام پورے عورتوں کے سامنے جب آتے ہیں، عورتیں ان کی خوبصورتی کی جگہ جو ہے نا ہاتھ کاٹ لیتی۔ تو زلیخا کہتی ہے تم نے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میں نے کئی سال تک یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو مجھے کتنا محبت ہوگی، لیکن تم اس کے باوجود بھی نہ تم میرے بارے میں بات کرتی، میں نے یوسف سے ایسا کیا ایسا کیا، آپ خود دیکھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ ایک عجیب چیز اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پوری عورتیں یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جو نا پھر جو نا زلیخا کھلم کھلا کہتی ہے کہ پھر میں یوسف کو بلاؤں گی زنا کی طرف، اگر یوسف زنا کی طرف نہیں آئے گا میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی۔ جب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل بہتر ہے زنا سے، اے اللہ تعالیٰ۔ پھر یوسف علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں، دیکھیں اگر کہیں چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہ سے بچنے کا اگر ذریعہ نہیں ہے تو یہ دعا پڑھے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ اگر اس گناہ کو مجھ سے اگر نہ پھیرے تو میرا شمار گنہگاروں میں ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مجھ سے پھیر دے، اگر اس گناہ سے مجھ سے اگر نہیں پھیرے گا میرا شمار گنہگاروں میں ہو جائے گا۔ اللہ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کو جو ہے نا، بادشاہ یہ واقعہ جب دیکھتے ہیں، یہ پوری عورتیں یوسف کی محبت میں پڑ گئے ہیں، اور جو ہے نا میری بیوی کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف تم جیل میں چل جاؤ، تاکہ لوگ جو ہے نا یہ جو چیز ہے کیا ہے، میری بیوی کے بارے میں جو بات کرتی ہے وہ لوگ بھول جائیں گے۔ اس وجہ سے کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ پھر بعد میں وہ واقعہ جو نا جیل کا جو واقعہ جو نا انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ آج کے سبق میں، یعنی کہ یہاں اس سبق پہ جو عظیم جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ زلیخا دوسری مرتبہ زنا پر کیوں یوسف علیہ السلام کو بھڑکاتی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ شوہر نے ان کو صحیح طور پر نہیں سبق دیا۔ بیوی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب بیوی کو غلطی میں دیکھتا ہے تو اسے سبق سکھائے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہاں دوسرا جو فائدہ ہے، جب انہوں نے ہاتھ کاٹ لی کیا ان کو تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تکلیف۔ جب عورتیں جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیتی ہے ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کے دل جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی محبت میں جو ہے نا پڑ گیا تھا۔ اس طرح اگر آپ کا دل عبادت میں پڑ جائے گا دوسری تکلیف آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد، دشمن کا تیر آ کے لگتا ہے، ان کا زخم کی کوئی تکلیف ان کو نظر نہیں آتی ہے، دوسرا تیر بھی آ کے لگتا ہے ان کی کوئی تکلیف نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یعنی کہ جس طرح جو نا یہ غلط چیز کی محبت جو نا انسان کو برباد کرتی ہے، وہی اگر انسان کی محبت صحیح چیز میں ہو تو جو نا انسان، جیسے کہ آپ دیکھیں گے اب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دن میں ایک رات میں پوری قرآن ختم کرتے تھے،
کیونکہ قرآن کی محبت ان کے دل میں تھی. ہمیں جو نا یہ جو محبت ہے ان عورتوں کے دل میں، یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، ہم اس کا الٹا مانی لیں گے. اگر صحیح معنوں میں اگر کسی کی چیز کی محبت اگر ہمارے دل میں ہی، انسان اسے حاصل کر کے ہی چھوڑے گا. جس طرح زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، اس وجہ سے زلیخا نے پوری کوشش کی یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی. اس طرح اگر انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت ہے، انسان اس چیز کو حاصل کر کے ہی چھوڑے گا. اگر آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، آپ کے دل میں قرآن حاصل کر کے آپ چھوڑیں گے. دیکھیے آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ ایک رات پہ پورے قرآن ختم کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں قرآن کی محبت تھی. جس کی محبت ہے ہمارے دل میں، ہم اسے حاصل کریں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے علی، عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن، ان کے بیٹے علی، ان کو نماز سے محبت تھی. ہر دن وہ 500 رکعتیں پڑھتے تھے. علی رضی اللہ عنہ نہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں رحمہ اللہ، کیونکہ نماز سے محبت تھی. ان کو بولتے ہیں کہ سجاد، عبداللہ بن عباس کے بیٹے کو بولتے ہیں کہ ان کا جو لقب تھا سجاد، سجدہ کرنے والے. ایک دن میں 500 رکعتیں وہ پڑھتے تھے. یعنی کہ آپ جس سے محبت کریں گے، آپ کا دل اگر دین سے لگ جائے گا تو اسی سے ہماری زندگی کٹ جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ، مشہور عالم دین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، جس میں 40,000 حدیثیں ہیں. 40,000 حدیث اگر آپ پوری زندگی پڑھے بھی جو ہے نا، ہم لوگ نہیں پڑھتی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے آج. مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، پوری لوگ جو نا، بڑی عظیم کتاب ہے. یہ مشہور ایک مرتبہ، یہ دیکھیے آپ جس سے محبت کریں گے آپ کا ٹائم جو ہے نا اس سے نکل جائے گا. تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلتی ہیں گھر سے، کوئی ایک انسان اسے مل جاتا ہے، کوئی ایک عالم ان سے ملتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ بات کرتی دین کے بارے میں. بات کرتے کرتے فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. محبت، یعنی کہ جس طرح انسان جو ہے نا جس سے محبت کرے گا اس کی زندگی کٹ ہو جائے گی. اگر آپ کی زندگی قرآن سے محبت ہے تو پوری زندگی قرآن پہ کٹ ہو جائے گی، اسی سے قرآن سے محبت. جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ قرآن کی محبت ان کے دل میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی قرآن ہی پر گزاروں گا. یعنی کہ اگر آپ دین پر محبت ہے، تہجد سے محبت ہے تو آپ تہجد پڑھیں گے. غلط چیزوں سے محبت کے علاوہ اگر صحیح چیز سے محبت کریں گے، ہماری زندگی جو ہے نا صحیح رہے گی. تو وہ جو ہے نا ایک عظیم سبق جو ہے نا اس واقعے سے جو ہے نا ہم کو ملتا ہے، اور کئی سبق جو ہے نا اس سے ہم کو ملتا ہے. کیونکہ انسان اگر مصیبت میں دعا کرے گا، جس طرح یوسف علیہ السلام دعا کرتی تو اللہ نے قبول کیا، اس طرح اگر ہر انسان جب مصیبت میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے نا قبول کرے گا. یہاں تک ہماری تفسیر ہوئی. آیت 5 تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. زنا کا ارادہ کرنے سے پہلے. دوسرا کہ جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ایک ایسے قوم سے آ رہا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا انکی کنت من الخاطئین، یہ جو آپ لوگ جو نا بہت بڑے گنہگار ہیں. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. آیت 29 تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.